السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام کمپیوٹر سائنس نیشنل بک فاؤنڈیشن نیو کورس چیپٹر نمبر 3 اور اس کا لیکچر نمبر ہے 2۔ جناب اس وقت ہم چیپٹر نمبر 3 کے پیج نمبر 75 پر موجود ہیں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے لیا ہے انٹروڈکشن، اور یہ چیپٹر ہے جی آپ کا فنڈامنٹل پروگرامنگ کا، یعنی کہ اس کا نام ہے پروگرامنگ فنڈامنٹلز۔ اچھا جی، اب بیسیکلی یہ جو پروگرامنگ فنڈامنٹلز ہیں یا فنڈامنٹل پروگرامنگ ہے، اس کا ابھی تک تو جو معاملہ رہا ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ایک اس کا جو پہلا سٹارٹ اپ میں آیا 3.1 میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس ڈیولپمنٹ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ وہ بھی میں نے اس سے پہلے گزارش کی کہ یہ اگر ہوتا کہ پروگرامنگ یا کمپیوٹر پروگرام فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ پروگرامنگ، اب یہ سارا ابھی فی الحال تو ویب کا چل رہا ہے جی، تو اب ویب ڈیولپمنٹ میں بھی ظاہر ہے پروگرامنگ آتی ہے، لیکن ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے، خیر وہ ڈیزائن بھی ہوتی ہے۔ سو دیر آر فار مور سو مینی کنفیوژنس۔ بہرحال اب فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کا اگر ہم بہت سمپل سا تجزیہ کریں تو میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پورشن ہے یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں کمپیریزن آ سکتا ہے فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ کا، اور جب کمپیریزن آتا ہے شارٹ کوشچن میں تو 3 سے 4 لائنیں آپ کے لیے جو ہیں بڑی ضروری ہو جاتی ہیں، اس میں ان کو ڈفرینشیٹ کرنا۔ تو یہ آپ سمجھ لیں بہت آسان سی چیز ہے۔ یہ جتنا بھی آپ کا ابھی تک ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے یہ تھیوری ہے، یہ والے 2 پوائنٹس ہیں، نیچے بھی ہیں فرنٹ اینڈ بیک اینڈ، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ چیز سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں جی، اب میں اس پوری ڈیٹیل کو نا ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھوں گا، اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ اس میں خود بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ فرنٹ اینڈ اینڈ بیک اینڈ جو ہے یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں اور دے کو ایگزسٹ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیک اینڈ کے اوپر جو پروگرامنگ ڈیٹا بیس اور ریسورسز موجود ہوتے ہیں انہی کا ریفلیکشن فرنٹ اینڈ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی ریسنٹلی جو میرے پاس ابھی زوم سیشن تھا، اور اس وقت میں الگ سے ریکارڈنگ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کچھ کوشچنز تھے اور کچھ پرابلمز تھیں اس 3rd چیپٹر میں، تو پھر میں نے لائیو سیشن ریکارڈ نہیں کیا جی، اس لیے میں لیکچر لیٹ ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا سا رہا ہے معاملہ۔ پہلا کوشچن ہے جی کہ فرنٹ اینڈ پر کچھ نہیں ہوتا یا بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب فرنٹ اینڈ پہ صرف آؤٹ پٹ آتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، تو ایسا کوئی معاملہ ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ دیکھیں فرنٹ اینڈ کے اوپر بیسیکلی کام ہوتا ہے، لیکن فرنٹ اینڈ کا کام ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بیک اینڈ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اور اس کے ڈیولپر بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ بیک اینڈ کے جو ڈیولپر ہوتے ہیں وہ جسٹ بیک اینڈ کے ہوتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ دونوں طرف بھی کام کرتے ہیں، لیکن پروفیشنلی بیک اینڈ جو ہوتا ہے نا اس کا ایک الگ سیناریو ہے، فرنٹ اینڈ کا الگ ہے۔ بیک اینڈ کے اوپر اور فرنٹ اینڈ کے اوپر الگ الگ پروگرامنگ ہوتی ہے جی۔ جو بیک اینڈ پر پروگرامنگ ہوتی ہے اسے سرور سائڈ پروگرامنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سرور اینڈ پر ہوتی ہے، اور وہ بالکل بیہائنڈ دا سین کہہ سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے، اسی اسے بیک اینڈ پروگرامنگ کہتے ہیں۔ فرنٹ اینڈ کے اوپر جو ڈیولپمنٹ یا پروگرامنگ ہوتی ہے جناب وہ کلائنٹ سائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اس اینڈ پر ہوتی ہے جہاں پر کلائنٹ یعنی کہ میں یا آپ جہاں بیٹھے کام کر رہے ہیں، تو یہاں سے ہم کوئی ظاہر ہے کوئی بھی فنکشن پرفارم کر رہے ہیں، کوئی چیز ہم معلومات لے رہے ہیں انٹرنیٹ پر، تو وہ فرنٹ اینڈ ہے، وہ کلائنٹ اینڈ ہے۔ اسی طرح سے فرنٹ اینڈ سے ریکویسٹ جو ہیں وہ سینڈ ہوتی ہیں، بیک اینڈ پر ریسیو ہوتی ہیں، پروسیس ہوتی ہیں، پھر ان کا جو ریزلٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ ہوتی ہے یا جو بھی اس کا رسپانس ہوتا ہے نا ان ریکویسٹ کا، وہ بھیجا جاتا ہے پھر فرنٹ اینڈ کے اوپر۔ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ فرنٹ اینڈ جو ہے نا اور بیک اینڈ یہ پنگ اینڈ پونگ پر یہ کام کرتے ہیں، اور فرنٹ اینڈ سے ریکویسٹ دی جاتی ہے، ایشو کی جاتی ہے، اور بیک اینڈ اس کو ریسیو کر کے پھر اس کے رسپانس میں جو ہے وہ اس کو پھر ظاہر ہے کہ جواب دیتا ہے اور اس پر کام ہوتا ہے۔ تو یہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کی جو ہے نا سنکرونائزیشن ہوتی ہے، اس طرح ان کا باہمی ربط ہوتا ہے یا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تو آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح سے جو فرنٹ اینڈ ہے اور بیک اینڈ ہے، اس کے جو پروگرامرز ہوتے ہیں یہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بیک اینڈ کے پروگرامر کا فرنٹ اینڈ کے پروگرامر سے کوئی کسی قسم کا کنسرن یا اس کے ساتھ کوئی لنکیج ضروری نہیں ہے، وہ اپنے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے انڈیپینڈنٹ، وہاں الگ پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہاں الگ ہوتی ہے۔ یہاں تک آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔
تو باقی یہ ہے کہ اب یہ چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی. فرنٹ اینڈ کے اوپر اگر آپ یہ آئیکنز دیکھیں تو یہ HTML جاوا اسکرپٹ CSS وغیرہ کے آئیکنز آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ساری فرنٹ اینڈ یا کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ ہے. اسی طرح اگر بیک اینڈ پہ چلے جائیں تو یہ آپ کو روبی کا نظر آ رہا ہوگا آئیکن, پھر اسی طرح پائتھن ہے, پھر اسی طرح PHP ہے, اور یہ ساری یہاں پر جو ہے نا آپ کو سرور سائڈ پروگرامنگ نظر آ رہی ہے. یہ وہ پروگرامنگ کی جو ہے لینگویجز ہیں جو کہ پروگرامنگ کرتی ہیں ایک تو سرور اینڈ پر, اور یہ ڈیٹا بیس سے ان کا لنک ہوتا ہے. ڈیٹا بیس کو یوز کرتی ہیں, ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں, اس کے ساتھ پھر جو بھی مینجمنٹ ہوتی ہے وہ پرفارم کرتی ہیں. سو جناب یہ سارے معاملات ہیں. پھر اسی طریقے سے ڈیٹا بیس اور جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ بھی بیک اینڈ کے اوپر سیو ہوتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ جو آپ کے ویب سائٹ کا ڈیٹا بیس ہے وہ بیک اینڈ پہ ہوتا ہے, اور فرنٹ اینڈ کے اوپر عام طور پر ڈیٹا بیس نہیں ہوتا. فرنٹ اینڈ کے اوپر عام طور پر لائٹ ورک کیا جاتا ہے, بہت لائٹ سا کام کیا جاتا ہے, بہت زیادہ ایکسٹراڈنری کام نہیں ہوتا. اور بیک اینڈ کے اوپر زیادہ کمپلیکس کام ہوتا ہے, یعنی کہ بیک اینڈ پہ پروگرامنگ کی کمپلیکسٹی اپنے عروج پر ہوتی ہے. یہ بھی ایک ڈفرینس ہو گیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو بے تحاشا چیزیں سمجھائی جائیں تاکہ اس میں سے آپ 4-5 چیزیں نوٹ کر کے اور پھر اس کو اپنے پراپر طریقے سے ارینج کر سکیں, کیونکہ میری کوشش ہے کہ پراپر اور بہت سمپل کیا جائے. ایک اور فرق آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں دونوں کا, اور وہ بڑا اہم ہے کہ فرنٹ اینڈ میں جو ڈیولپرز ہوتے ہیں ان کا فل فوکس جو ہوتا ہے یا جو کانسنٹریشن ہوتا ہے وہ ویب کی اپیرنس کے اوپر ہوتا ہے, یا اس کا جو فرنٹ اینڈ جو اس کا ایک لے آؤٹ ہوتا ہے, یعنی جو اس کی اپیرنس ہوتی ہے اس کا وہ ان کا زیادہ کانسنٹریشن ہوتا ہے کہ جی ویب کیسے نظر آئے گی, اس میں یوزر کے کنٹرولز, اس کی انٹریکشنز, ایونٹس کیسے پرفارم ہو رہے ہیں, اس کا گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں فرنٹ اینڈ پہ ہوتی ہیں. بیک اینڈ کے اوپر یہ انٹرفیس کا کوئی اتنا لینا دینا نہیں ہے, تھیمز کا, کلرز کا, بٹنز کا, لے آؤٹس کا, اس کے اسٹرکچر کا, اس کے انٹرفیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بیک اینڈ کے اوپر مین کام یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کس طرح ڈیٹا بیس کو ہینڈل کرنا ہے, اور جو آپ کی ویب کے اندر فیچرز ہیں, کیونکہ یہ جو بیک اینڈ ہے یہ ظاہر سے جڑا ہوا ہے تو انڈیپینڈنٹ کام ہو رہا ہے دونوں طرف, لیکن ظاہر جڑا ہوا ہے. یہ کوئی ریکویسٹ بھیجے گا بیک اینڈ پہ تو بیک اینڈ اس کو رسپانس کرے گا, اور بیک اینڈ کی جو بھی پروگرامنگ ہو رہی ہے وہ ایک مخصوص ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے. اب ایسا تھوڑا ہی ہے کہ ایک بیک اینڈ پہ جو کام ہو رہا ہے یا ڈیٹا بیس ہے وہ ایٹ اے ٹائم کئی ویب سائٹس کو سرو کر رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جس ویب سائٹ کا بیک اینڈ ہے وہ اسی کو سرو کر رہا ہے. تو بیک اینڈ کے اوپر یہ کانسنٹریشن ہوتا ہے, یعنی کہ یہ جو اپیرنٹ چیزیں ہوتی ہیں نا فرنٹ اینڈ پر, اس سے ہٹ کر اس کے تمام کنٹرولز اور اس پر جو فنکشنز پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پہ یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جناب وہ فنکشن ٹھیک چلتے رہیں, ان میں کسی قسم کا کوئی بریک ڈاؤن نہ آئے. سو آئی ایم شیور آپ کو فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ پروگرامنگ کا خاصی حد تک سمجھ آ گیا. یہ کانسیپٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس پیج نمبر 76 کی طرف چلتے ہیں, اور یہ جو پیراگراف ہے بڑا آسان ہے کہ when a user interacts with a web page, the front end sends request, یہ جو ابھی میں نے بتایا, to the back end which processes these requests interact with database and generate dynamic content, and then definitely it responses out accordingly. اچھا, websites with responsive design adjust their functionality and layout to fit different screen sizes, including those of desktop computers, tablets and mobile phones. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں, جن ویب سائٹس کے اندر رسپانسو ڈیزائن ہوتا ہے نا, رسپانسو ڈیزائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ویب سائٹ ہمیں یہ الاؤ کرتی ہیں یا ہمیں یہ پروویژن دیتی ہیں کہ ان کی سیٹنگ ہم اپنی مرضی کے مطابق, ان کا سائز, ان کے تھیم, یہ چیزیں جو ہے نا اپنے کمپیوٹرز, وہ ڈیسک ٹاپ ہوں یا جیسے بھی ہوں, ٹیبلٹس ہوں یعنی ٹیبس یا موبائل فون واٹ ایور, اس کے اکارڈنگلی اس کی اسکرین ریزولوشن, اس کے سائز, اس کے مزاج کے مطابق کر سکتے ہیں. سو یہ چند چیزیں ہیں. باقی میں اس میں کوئی بہت زیادہ میں ڈیپ ان ڈائیو نہیں کر رہا, کیونکہ آپ اس کو پڑھیں, تھیوری ہے, اور اس کو سمجھیں. اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا بھی اس لیکچر میں ایڈیشنل فیچرز یعنی کچھ مزید جو HTML اور CSS کے کچھ مطلب فوائد کہہ لیں یا اس کی خصوصیات کہہ لیں وہ بتانا چاہتا ہوں. ایک گزارش آپ سے میں پہلے بھی کر چکا ہوں, میں اگین کہہ رہا ہوں کہ جناب HTML, جاوا اسکرپٹ, PHP
یہ 3 کورسز میرے چینل پر وائٹل انسٹیٹیوٹ آف آئی ٹی پر موجود ہے. ابھی اس میں CSS پر کوئی لیکچر نہیں ہے، لیکن آپ HTML کی بیسکس جو ہے نا وہاں جا کر ضرور سیکھیں، کیونکہ یہ تمام کا تمام چیپٹر اسٹوڈنٹس آپ کا HTML کی بیسکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹیگز ہیں، لیبل کا، آپشن کا، سلیکٹ کا، فارم کا، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹیگز ہیں. یہ تو خیر یہ اس لیے زیادہ یوز ہو رہے ہیں یہ انپوٹ اور لیبل وغیرہ، کیونکہ اس میں فارمز بنتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ٹیگز ہیں اس کے اندر. ان ٹیگز سے ہٹ کر بھی ایز آئی سی کہ اس میں جناب آپ کو ملے گا، دیکھیں ہیڈر لیول کے ٹیگ ہیں، ٹیبلز کے ٹیگ ہیں، ٹیبل ہیڈر، ٹیبل رو وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح ٹیبل ڈسکرپشن ہے. سو یہ سب ٹیگز آپ ان لیکچرز میں جا کر ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. ایکچولی میں اس لیکچر سیریز میں یہ جو آپ کا 3rd چیپٹر جاری ہے، اس میں HTML کے پریکٹیکلز میں آپ کو اس میں نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ ایز اس پروگرامنگ لکھی ہوئی ہے، آپ نے جسٹ اس کو اتارنا ہے اور کر لینا ہے. بس آپ کو یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ جناب اس کو پرفارم کیسے کرنا ہے، ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں کیسے ڈالنا ہے، نوٹ پیڈ کے ذریعے کیسے کرنا ہے. اگر ویژول اسٹوڈیو کوڈ آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بس کچھ چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے. اور باقی آپ نے پوری جو HTML سیکھنی ہے وہ میرا جو چینل ہے وائٹل انسٹیٹیوٹ آف آئی ٹی کا، اس کے اوپر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. HTML کی کمپلیٹ پلے لسٹ اس میں موجود ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ اب HTML اور CSS کا تھوڑا سا آپ کو فرق بتا دیتا ہوں، کیونکہ HTML اور CSS کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے. HTML جو ہے نا وہ ایک ایسی لینگویج ہے جس کو آپ مدر لینگویج کہہ سکتے ہیں کسی بھی ویب پیج کی. یعنی کہ HTML کے اندر ایکچوئل جو ٹیگز ہوتے ہیں آپ کے ویب پیج کے اور آپ کی اسکرپٹنگ لینگویج کے وہ یوز ہوتے ہیں. یعنی کہ HTML ایک ایسی مارک اپ لینگویج ہے جس کے اندر کوئی بھی اسکرپٹنگ لینگویج، جاوا اسکرپٹ لے لیں یا کوئی بھی، اس کے جو ایکچوئل ٹیگز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. باقی جو اسکرپٹ ہوتے ہیں نا ایڈیشنل یا اسٹائل، وہ پھر ہم جاوا اسکرپٹ یا کیسکیڈ اسٹائل شیٹ یعنی CSS، اس کے علاوہ پھر سرور سائڈ ہوگی جیسے PHP وغیرہ، اس سے جب ہم کام کرتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں. تو وہ بعد کے معاملات ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں بھی HTML کے ٹیگز میں ہی مل کر یا یوں کہہ لیں اس کے ساتھ ضم ہو کے وہ چلتی ہیں. تو HTML سب لینگویجز کے لیے بیس ہے. سو آئی آلویز ریکمینڈ کہ آپ HTML کو مکمل طور پر سیکھیں تو باقی لینگویجز آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی. کیونکہ جب آپ HTML سیکھ لیں گے، دیکھیں اب چونکہ اس لیکچر میں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو پہلے HTML اور CSS کے بارے میں بتاؤں. HTML اگر آپ سیکھ لیں گے تو آپ کی 3 چیزوں کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو چھوٹی ہو جائے گی. پہلا یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرپٹنگ لینگویج جو ہے سمجھ آ جائے گی. HTML تو اسکرپٹنگ نہیں ہے، لیکن HTML کے ذریعے HTML تو آئے گی سیکھنے سے، لیکن اس کے ساتھ اسکرپٹنگ بھی سمجھ آ جائے گی. دوسرا آپ کو ٹیگز، ان کے بیہیویئر، ان کے ایٹریبیوٹس، ان کی ڈفرینٹ ویلیوز، ان کا پتہ چل جائے گا. ادروائز اگر آپ HTML نہیں جانتے تو یہ جو ابھی کوڈ ہیں ان کو ٹیگز کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے یار یہ لیبل ہے، آگے فار ہے، یہ کیا کر رہا ہے. اب اگر آپ کو آؤٹ پٹ بھی مل جائے گی تب بھی آپ کو شاید نہ سمجھ آئے کہ یار یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا ہے. جب تک کہ آپ ڈفرینٹ طریقوں سے اس پر پریکٹس نہیں کریں گے، آپ پراپر اس کے لیکچر نہیں دیکھیں گے. باقی ظاہر ہے کہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ مجھ سے آپ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے مطلب ہے کہ آسان اور یوزر فرینڈلی وہ سیلف ڈسکرپٹیو لیکچرز ہیں، ان میں آپ کو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو HTML کو سیکھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے چونکہ ویب کا یعنی کسی ویب پیج کا پورا لے آؤٹ بنتا ہے. تو جب آپ HTML کو اچھے سے سیکھ لیتے ہیں اور اس کے تمام لیکچرز کو سمجھ کر، اس کے ٹیگز پر عبور حاصل کر کے، تھوڑی تھوڑی پریکٹس کر کے اور ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تو آپ چھوٹے چھوٹے ویب پیج کے سٹرکچر بنا سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اگین آپ کا کنسیپچول لنکیج جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ، CSS وغیرہ کی طرف چلا جائے گا. سو جناب یہ تو ہو گیا HTML کے بارے میں، ایز اے سائڈ کے مدر لینگویج ہے اور امپورٹنٹ ہے. اب آتے ہیں CSS کی طرف. CSS جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی HTML کے جو ٹیگز ہوتے ہیں نا ان کو موڈیفائی کرتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے پارٹس آف سپیچ کے اندر ایڈورب کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے جی، وہ ورب کو یا کسی ناؤن وغیرہ کو کوالیفائی کرتا ہے. جسٹ لائک دیٹ CSS جو ہے وہ HTML کو کوالیفائی کرتی ہے. مطلب یہ ہوا جناب کہ HTML کے جو ویب پیجز ہیں، کوڈز ہیں، ٹیگز ہیں، اس کے اندر جو بھی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ایٹریبیوٹس وغیرہ، ان کو فردر گلوریفائی کرتی ہے. مطلب میں تو یہ ورڈ یوز کر سکتا ہوں. گلوریفائی کا مطلب یہ کہ اس میں مزید
خوبصورتی لے کر آتی ہے، نئے نئے سٹائل لے کر آتی ہے. اور اس حوالے سے اس سے پہلے بھی میں ایک پروجیکٹ آپ کو کروا چکا ہوں پہلے چیپٹر میں، اس میں HTML CSS اور جاوا اسکرپٹ یہ 3 چیزوں پر کام کیا تھا ہم نے، اور آلریڈی میں نے نوٹ پیڈ اور ویژوئل اسٹوڈیو کوڈ کے ذریعے اس میں کام بتایا ہوا ہے. سو جو اسٹوڈنٹ شروع سے کرتے آ رہے ہیں تو ان کو اس کی بیسک نالج ہے کہ جناب ہم نے یہ کوڈ کہاں پٹ کرنا ہے، یہ کوڈ چلانا کیسے ہے. باقی ظاہر ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو پھر باقی آپ نے یہی ہے کہ بک کے اندر سے دیکھ کر یہ ٹائپ کرنا ہے اور دا کوڈ ول رن. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں کہیں اگر کوئی پرابلم آتی ہے، کیونکہ اس وقت میں جیسا پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، یہ کتاب میرے لیے بالکل نئی ہے. فرسٹ ٹائم میں اس کو خود بھی پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ فرسٹ ٹائم میں پڑھا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس کے کسی کوڈ میں کہیں کوئی مسئلہ ہو. تو جیسے جیسے میں اس کو اپروچ کرتا ہوں، لیکن میرا ان کوڈز کو تو بنانے کا فی الحال کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو میرے لیے کوئی مقصد نہیں ہے. آلریڈی اس طرح کے جو کوڈز ہیں اور پروگرامز ہیں وہ میرے چینل پہ پڑے ہوئے ہیں. سو وہ اس میں وہی ٹائم ویسٹ ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے لیکچر زیادہ تر یونیک ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کرتا کہ ایک لیکچر کو بار بار ریپیٹ کروں، اس لیے وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ خود ان کو اتاریں لکھ کر یا جس طرح بھی ہے، کاپی پیسٹ تو یہاں سے نہیں ہوتے، تو بک میں سے ٹائپ کریں اور پھر اس کے بعد اس کو چلائیں. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اگر کہیں کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو آپ کوشش کریں ڈیبگ کرنے کی. اگر نہیں سمجھ آتی کسی لائن میں کہ یار یہ یہاں پہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے، تو آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے مسئلے کو کوشش کروں گا حل کرنے کی. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ڈاکٹرز وزٹر فارم، یہ بنا کر آپ اس کو چیک کریں. جب یہ چل جائے پھر آپ کو میں ایک اور چیز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کی 1-2 کاپیز بنائیں، اور اس میں پھر ایک تو رہنے دیں جو جنون آپ نے ٹائپ کر لیا تاکہ وہ آپ کا خراب نہ ہو. باقی جو کاپیز بنائیں گے اس کے اندر کوشش کریں کچھ امینڈمنٹ کر کے اپنی طرف سے نئی چینجنگ کر کے، نئے کوئی ایٹریبیوٹ ڈال کے، کلر وغیرہ تھیم وغیرہ چینج کر کے، کچھ سائز وغیرہ ان کے ٹیکسٹ کے، یا یہ جو باکسز ہیں، جو ٹیکسٹ باکسز ہیں، تو پھر یہ کہ آپ کو ظاہر ہے مزید اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ جتنا آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے اتنا آپ ان ٹیگس کو اور ان کے ایٹریبیوٹ کو سمجھیں گے. سو یہاں تک یہ چیزیں ہیں. اس میں آپ کو اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی آپ فی الحال تو یہی پریکٹس کریں کہ یہ کوڈ جو ہے نا، یہ ان کو یوز کریں، ان کو چلائیں، اور اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں. اگر نہیں آؤٹ پٹ آتی یا کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کسی کوڈ میں ایشو ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ مجھ سے کنسلٹ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کچھ ڈسکشن کریں گے اس کی فردر، اور چیپٹر کو بھی انشاءاللہ تعالی اینڈ کریں گے.